بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران اور اس کی آیت مبارکہ 37 اور 38، 37 اور 38۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے فتقبلها، اس میں آپ نے جو قاف ہے اس کو اپنے خوب موٹا رکھنا ہے، اس کو اپنے باریک نہیں کرنا۔ فتقبلها، آگے ربها، اس میں را کی پر زبر ہے تو را اپنے موٹی پڑھنی ہے۔ بقبول حسن، بقبول کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد حا ہے تو یہاں پہ ہوگا اظہار حلقی، یعنی آپ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ بقبول حسن وانبتها حسن، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں ادغام غننے کے ساتھ وانبتها، یہاں پہ نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اقلاب ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ وانبتها، آگے نباتا حسنا، نباتا پہ بھی تنوین ہے، اس کے بعد حا ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا۔ نباتا حسنا وکفلها زکریا، حسنا یہاں پہ ادغام ہے غنے کے ساتھ، اور آخر میں زکریا، یہاں رموز اوقاف میں سے یہاں طا ہے تو یہاں وقف کر دیجیے گا۔ آگے كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما، یہاں لام کے اوپر تشدید ہے، اس کو ذرا مضبوطی سے پڑھیے گا۔ دخل، دخل میں دال باریک، خا موٹا ہے، لام باریک ہے۔ دخل، دخل، كلما دخل عليها، اب یہاں داخلہ، اس میں لام کی پر زبر، اسے لمبا نہ کیجیے گا، ہمارے ہاں تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، ناظرہ خاں کر دیتے ہیں داخلہ علیہا، تو اسے لام کو لمبا نہ کیجیے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ علیہا، اس کو ضرور لمبا کیجیے گا کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے، جس لفظ کے ساتھ الف ہو، الف مدہ ہو، اسے آپ کیا کرتے ہیں؟ لمبا کرتے ہیں، یعنی الف سے پہلے زبر ہو آپ اس کو لمبا کرتے ہیں۔ زكريا المحراب وجد عندها رزقا، عندها، یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے جی؟ آپ اخفا کریں گے۔ رزقا لکھا ہوا ہے لیکن آپ وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ رزقا، اس پہ را باریک ہوگا لیکن قاف خوب موٹا پڑھا جائے گا۔ قال يا مريم أنى لك هذا، یا مریم، اس میں را موٹا ہے یا مریم میں کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ ان، یہاں نون مشدد پہ غنہ ہے۔ لکی ہذا، اسے لکی کو لکے نہ کیجیے گا۔ لکی ہذا، یہاں وقف کریں گے اور یہ وقف وصل دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہی پڑھا جائے گا۔ قالت هو من عند اللہ، من عند اللہ، من میں نون ساکن کے بعد عین ہے، یہاں پہ کیا کریں گے جی؟ اظہار کر دیں گے۔
اظہار کا مطلب کیا ہے؟ یہاں غنہ نہیں کریں گے. من عند اللہ، ہاں لیکن عند اللہ یہاں نون ساکن کی بعد دال ہے، یہاں اخفا کیجیے گا. عند اللہ، لفظ اللہ باریک ہے کیونکہ اس سے پہلے لام، لفظ اللہ کے لام سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے. عند اللہ ان اللہ، ان یہاں نون مشدد پہ غنہ ہے، لفظ اللہ یہاں پہ موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے نون کے اوپر. یرزق من یشاء بغیر حساب، من یشاء یہاں من میں ادغام ہے، اور یشاء مد متصل، اور اسے 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا. بغیر، بغیر نہیں ہے، بغیر حساب، آخر میں با جو وقف ہوگا تو قلقلہ ہوگا. آیت 38 دیکھیے گا. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جی یہاں دیکھیے گا سب سے پہلے ہنالک دعا، یہاں عین ہے اور عین کا خیال رکھیے، اسے دعا نہیں پڑھنا آپ نے، دعا غلط ہے، دعا دعا. آگے زکریا ربہ، ربہ یہاں پہ راپور ہے اور یہاں جیم ہے رموز عقاب میں سے، تو یہاں وقف کر دیجیے گا. ربہ پہ وقف کریں گے تو ربہ. آگے قال رب هب لي من لدنك، من لدنك یہاں نون ساکن کی بعد لام ہے، یہاں ادغام ہوگا لیکن یہاں پہ غنے کے بغیر ہوگا، یعنی من لدن ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، من لدن، میم زیر لام مل، اس میں نون کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. من لدنك ذریة طیبہ، ذریة طیبہ، یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا ہے جی؟ طا. ذریۃ طیبہ، طیبہ تن لکھا ہوا ہے، طیبہ تن، لیکن وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں. طیبہ. آگے انک سمیع الدعاء، جی یہاں پہ جو مد ہو رہی ہے اسے کہا جاتا ہے مد متصل. وقف کرتے ہوئے بھی آپ نے اس مد کا خیال رکھنا ہے، اس مد کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. جب حمزہ کے اوپر وقف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک جھٹکے کے ساتھ ہم لوگ رکتے ہیں. کیسے؟ سمیع الدعاء، ایسے کر کے آپ نے یہاں پہ رکنا ہے. جی اب یہ جو 2 آیات بینات ہیں، آپ اس کا ترجمہ وہ سماعت کر لیجیے گا. سب سے پہلے آیت 37 دیکھیے گا. فتقبلها، تو قبول کیا اس کو، ربها اس کا رب، بقبول قبول، حسن اچھا، وَأَنبَتَهَا اور پروان چڑھایا اس کو، نباتاً بڑھانا، حسناً اچھا، وَكَفَّلَهَا اور سپرد کیا اس کو، زکریہ زکریہ، کلما جس وقت دخل داخل ہوتا، علیہا اس کے پاس، زکریہ حضرت زکریہ علیہ السلام، المحراب محراب یعنی حجرہ، وجدہ پایا، عندہا اس کے پاس، رزقاً کھانا، قال اس نے کہا، یا مریم اے مریم، انا کہاں، لکی تیرے لیے، ہذا یہ، قالت اس نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے. یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہوئے اور مریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے بے موسم پھل دیکھے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. پھر فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. جی یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، آپ نے گزشتہ سبق کے اندر سنا کہ انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں اس کو تیرے نام پر کیا کر دوں گی؟ وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تیرے دین کی خدمت کے لیے اسے میں آزاد کر دوں گی. تو لیکن پھر جب انہوں نے ان کے ہاں ولادت ہوئی تو وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی. تو اس وقت انہوں نے فوراً ایک کام یہ کیا کہ اسی وقت اللہ کے سامنے یہ دعا کی کہ اللہ
میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اب شیطان سے اس کی حفاظت کرنا یہ آپ کے ذمے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر آگے کیا ہے کہ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو بڑے احسن طریقے سے قبول فرمایا، بی بی مریم کو ایسے قبول فرمایا کہ اس کو بہترین طریقے سے اس کو پرواں چڑھایا، اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھے وہ اس کے سرپرست بن گئے۔ اور جب حضرت زکریہ علیہ السلام ایک موقع پر گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو مریم ہے، مریم بے موسم پھل کھا رہی ہیں، مطلب ایسے پھل کھا رہی ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے، لیکن حضرت مریم کے پاس وہ موجود ہیں۔ تو حضرت زکریہ بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے پھر ایک سوال پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ مریم یہ کہاں سے رزق آ گیا، یہ کہاں سے آیا ہے سب کچھ؟ تو حضرت مریم نے فوراً یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور میرا اللہ تو ایسا ہے جو جس کو چاہے رزق بے حساب عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال آپ کے لیے بھی ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور بی بی مریم کا آپس میں کیا رشتہ تھا، دونوں کا آپس میں کیا رشتہ تھا۔ جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا، اور آیت 38، ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک وہیں دعا دعا کی زکریا علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ربہ اپنا رب، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، رب حبلی اے میرے رب عطا کر مجھے، من لدنک اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاک، انک بے شک تو سمیع سننے والا ہے، الدعا دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اس وقت جو اولاد کی خواہش ہے وہ بہت تیزی سے اس نے سر اٹھایا، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے انہوں نے اللہ کے سامنے یہ دعا کر دی۔ اب دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت عمر تھی 120 سال، اور ان کی جو اہلیہ تھیں، جو ان کی بیوی تھیں، وہ بھی تقریباً 100 سال کی ان کی ایج ہو چکی تھی۔ بظاہر اولاد کا موسم نہیں تھا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اللہ جو بی بی مریم کو بے موسم پھل کھلانے پر قادر ہے، تو وہ اللہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ میرے ہاں بھی اولاد کا موسم نہیں ہے، عمر بہت ڈھل چکی ہے، لیکن وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے اللہ کے حضور یہ دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، خاص طور پہ جو بے اولاد لوگ ہیں تو وہ ضرور یہ دعا کیا کریں۔ اور اس میں یہ دعا کی خوبصورتی دیکھیے کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ صرف یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹی دے، ایسے نہیں، بلکہ یا اللہ مجھے پاکیزہ بیٹا دے۔ تو آپ بھی جب بھی دعا کیا کریں اولاد کے لیے ہمیشہ پوری دعا کیا کریں کہ یا اللہ اولاد دے، نیک اولاد دے، فرما بردار اولاد دے۔ یہ پوری دعا ہوتی ہے، صرف اولاد دے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایسے خدا نخواستہ ایسی اولاد بھی نکل سکتی ہے جو کہ والدین کے لیے باعث پریشانی بن سکتی ہے۔ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے قرآن پاک میں، حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ تو دعا کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعا، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس سبق سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، قرآن پاک کی ان 2 آیات بینات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد کے جو خزانے ہیں وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھ دیتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ تو ریزن یہ ہمیں اور آپ سب کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم یہ اپنا عقیدہ درست رکھیں کہ یہ اولاد دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اولاد دینا اور بیٹیاں دے دے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے مکس کر کے دے دے، ٹھیک، یہ سب خزانے اللہ کے ہیں۔ تو اللہ سے ہی ہمیں مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی اس کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا، خوش رہیں ہمیشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔